بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم فور کلاس۔ آج ہم پیچھے جو ہم نے نظم پڑھی تھی، یہ بات سمجھ میں آئی نہیں کہ الفاظ معنی کر لیتے ہیں۔ نالائق کسی کام کے قابل نہ ہونا، جھلمل ستاروں کا کم کم چمکنا، ہیئر سٹائل، بالوں کا انداز، رشتہ تعلق جیسے بہن بھائی وغیرہ۔ اور آگے ہے کہ نظم کے مطابق مناسب لفظ کی مدد سے مصرعے مکمل کریں، جیسے جب میٹھی چیزی کھائی نہیں، بے ہے کہ باجی کے میاں کیا باجا ہیں، اور کیا ان کی چچی تائی نہیں، کیا ملتی دودھ ملائی نہیں۔ آگے ہے کہ دیے ہوئے سوالوں کے جواب لکھیں۔ اس نظم میں سوالوں کے جواب یہ ہیں کہ اس نظم میں اس کے جملے بھی بناتے ہیں۔ اوپر جو الفاظ معنی ہیں اس کے باقی اس کے ہم جملے بناتے ہیں۔ جملے یہ ہیں کہ نالائق، احمد نالائق نہیں لاپرواہ ہے۔ جھلمل، آسمان پر ستارے جھلمل کر رہے ہیں۔ ہیئر سٹائل، عادل کا الگ ہیئر سٹائل ہے۔ اور ہے رشتہ، دنیا میں ہر رشتہ بہت خوبصورت ہے۔ آگے ہیں کہ دیے ہوئے سوالوں کے ہم نے جواب دینے ہیں۔ دیے ہوئے سوالوں کے جواب ہیں کہ اس نظم میں ماموں کسے کہا گیا ہے؟ اس نظم میں ماموں چاند کو کہا گیا ہے۔ اس نظم میں کون کون سے رشتوں کا ذکر ہے؟ نام لکھیں۔ اس نظم میں امی، نانی، نانا، دادی، دادا، اباجی، بھائی، خالہ، ابو اور ماموں جیسے رشتوں کا ذکر ہے۔ پھر اگلا ہے کہ بھالو کی ٹنڈ کرانے کی کیا وجوہات بیان کی گئی ہیں؟ بھالو کی ٹنڈ کرانے کی درج ذیل وجوہات بیان کی گئی ہیں۔ اس کے ابو بھائی نہیں ہیں، یہ اس کا ہیئر سٹائل ہے، اور یا جنگل میں کوئی نائی نہیں۔ اگلا سوال ہے کہ حلوائی اور نان بھائی میں کیا فرق ہے اور یہ کیا کام کرتے ہیں؟ حلوائی مٹھائی بنانے کا کام کرتا ہے، جبکہ نان بھائی تندور میں نان پکاتا ہے۔ کسی کے ساتھ مذاق کرتے ہوئے کن باتوں کا خیال رکھنا چاہیے؟ ہمیں مزاح یا مذاق کرتے ہوئے حد سے نہیں بڑھنا چاہیے۔ اور آگے ہے کہ دیے ہوئے ان الفاظ کے صحیح خانے میں لکھیں۔ مندرجہ ذیل الفاظ صحیح خانے میں لکھیں، جیسے جنگل بات کیا ہے؟ جنگل بات، سورج جلوہ بات، رشتہ چاند، پیالی چڑیا اور نہر۔ اب ان کو ہم نے لکھنا ہے مذکر اور مؤنث کے خانوں میں لکھنا ہے۔ یہ دیکھیں، مذکر کے خانے، پہلے مذکر کا خانہ ہے۔ مذکر کے خانے میں کیا لکھیں گے؟ جنگل، سورج، جلوہ، رشتہ اور چاند۔ اور مؤنث کے خانوں میں کیا آئے گا؟ رات، بات، پیالی، چڑیا، نہر۔ اور آگے ہے کہ درج ذیل دی ہوئی مثال کے مطابق درج ذیل الفاظ کے 3 رابطہ الفاظ بنائیں، جیسے آسمان۔ پہلے انہوں نے ایک آسمان کے ساتھ کیا ہے؟ کس کا لنک ہے؟ تارے، سورج، چاند۔ پھر اسکول کے ساتھ کس چیز کا رشتہ ہے؟ بستہ، کتاب، پینسل وغیرہ۔ باغ کے ساتھ کس کا ہے رشتہ؟ پھول، مالی، کانٹے۔ بستے کے ساتھ بستے کے ساتھ کن چیزوں کا رشتہ ہوئے گا؟ اسکول، رشتہ اور کاپی وغیرہ۔ اسکول، رستہ اور کاپی وغیرہ، راستہ، یہ آئے گا راستہ۔ اسکول، راستہ، کاپی وغیرہ۔ اب یہ ہے کہ دیے ہوئے جملوں کو غور سے پڑھیں۔ نعیم نے کہا میں اسکول جاؤں گا،
علینا نے کہا آج بارش ہونے والی ہے۔ وسیم نے کہا کل میں ماموں کے گھر جاؤں گا۔ ان جملوں میں آپ نے واوین کے نشانات دیکھے ہیں۔ یہ نشانات، ان نشانات کو واوین کہتے ہیں۔ واوین کی جگہ استعمال اس جگہ استعمال کیے جاتے ہیں جہاں کسی شخص کی بات اس کے اپنے الفاظ میں دہرانے کی ضرورت پیش آئے، جیسے درست جگہ پر واوین لگائیں۔ علی نے کہا مجھے انگور پسند ہے۔ یہ دیکھو ادھر ہم نے واوین لگا دی ہے۔ جویریہ نے کہا مس سے پوچھا 23 مارچ منانے کا مقصد کیا ہے؟ اور آگے ہے کہ ثنا امارہ نے کہا میں اب بہت محنت کروں گی۔ اس کے اوپر بھی ہم نے واوین